हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। तो भाई आ गए हम अपनी उसी पार्क में जहाँ पे हम नॉर्मली आके वीडियो बनाते हैं। तो भाई ये वो पार्क है। जब मैं यहाँ नया यूके में आया था तो ऐसे ही मैं घर से निकला, सुबह हुई तो ऐसे चलते चलते जब मैं इधर आया तो रास्ते में ये पार्क मुझे मिली। तो उस वक्त मुझे इसका नाम कुछ भी नहीं था पता। तो अब ये नॉर्मल रूटीन बन गया, जब भी फ्री होते हैं तो यूनिवर्सिटी से या काम से या कोई ऐसी छुट्टी वगैरह होती है तो इधर ही आ जाते हैं, इधर ही अपना टाइम स्पेंड करते हैं। तो इधर आके वॉक भी हो जाती है और खुली हवा में सांस लेना अच्छा लगता है। जैसे आज भी हवा काफ़ी चल रही है, धूप भी निकली है। इधर ऐसे मौसम रहता है जैसे कि मैं आपको मोस्ट ऑफ द टाइम आपको अपडेट देता रहता हूँ मौसम के बारे में, कि पता कुछ नहीं चलता कब बारिश, कब धूप, कब हवा आ रही होती है। तो अभी ये देखो, आप देख सकते हैं कि अच्छी धूप निकली है और इसके साथ हवा भी बहुत चल रही है। आपको हवा की आवाज़ भी आ रही होगी। तो ये एक मेरी फेवरेट पार्क बन चुकी है, तो इस वजह से इधर ज़्यादा आता हूँ मैं। और इधर अच्छी इसकी बात ये है कि पार्क भी बहुत बड़ा है, क्रिकेट भी खेल सकते हैं और इसके अलावा फुटबॉल भी खेल सकते हैं। और भी जैसे जैसे जो आप लोगों को अपनी अपनी जो अच्छी खेलें हैं जिसको वो लाइक करते हैं वो आके खेलते हैं। इधर जैसे किसी को अच्छा लगता है वो टाइम उसी हिसाब से स्पेंड करता है। तो हम आ जाते हैं इधर, वॉक हो जाती है और अपना जो हम वीडियो भी बना लेते हैं और आप जैसे दोस्तों और भाइयों से बात भी कर लेते हैं। तो बस ऐसे ही है। तो भाई आज सबसे पहले मैं एक क्वेश्चन आया था, कमेंट हुआ था, जो कि मोस्ट ऑफ द टाइम मैं पीछे एक वीडियो भी बना चुका हूँ कि भाई वो शायद इंडिया से होगा मेरे ख्याल से। तो भाई वो क्वेश्चन उनका ये था कि मैं कुकिंग कर लेता हूँ, तो भाई इसकी क्या कंडीशन है। तो भाई कुकिंग एक बहुत ही अच्छी स्किल भी है और इसी बेस पे आप अच्छा काम भी इधर ढूंढ सकते हो, अच्छी खासी आप अर्निंग भी कर सकते हो इस स्किल की बेस पे। तो ये भाई आपके भाई जो भी जिसमें भी ये क्वेश्चन आंसर कमेंट किया है उसके क्वेश्चन का ये आंसर हो चुका है। और उसके बाद हम भाई चलते हैं जो कि आज का मेन मोटिव है वीडियो बनाने का। तो भाई इस वीडियो में सॉरी मैं बात करूँगा कि मैं डी मोंटफोर्ट यूनिवर्सिटी क्यों चूज़ की है। तो भाई इसकी 2-3 रीज़न है जिसकी वजह से मैंने ये यूनिवर्सिटी चूज़ की। सबसे पहले जब मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने भाई ग्रीनिच यूनिवर्सिटी और कुछ और यूनिवर्सिटीज़ थी जिसमें मैंने अप्लाई किया। तो काफ़ी 2-3 यूनिवर्सिटी से मुझे ऑफ़र लेटर भी आ गया था, जैसे कि किंगस्टन यूनिवर्सिटी लंदन में है और ग्रीनिच यूनिवर्सिटी और क्विंट यूनिवर्सिटी। इसके बाद फिर मैं एक जो मेरा लास्ट पे ऑफ़र लेटर आया था वो था डी मोंटफोर्ट यूनिवर्सिटी DMU जो कि लेस्टर में है। तो इस यूनिवर्सिटी को मेरे पास 3-4 ऑफ़र लेटर थे, बट मैंने इसी यूनिवर्सिटी को चूज़ क्यों किया। तो भाई आज बात करते हैं कि भाई इसकी सबसे पहली वजह थी जो चूज़ करने की। भाई हाँ भाई मेरे बेसिकली मैंने 3-4 यूनिवर्सिटी में इंटरव्यू दिए थे। ग्रीनिच यूनिवर्सिटी में भी इंटरव्यू दिया था और लंदन यूनिवर्सिटी में भी इंटरव्यू दिया था, और जो कि तीसरे नंबर पे थी वो ये DMU ऐसी यूनिवर्सिटी थी, इसमें भी मैंने अपना इंटरव्यू दिया था। तो उस पर अनकंडीशनल लेटर मैंने रिसीव की। तो बात करते हैं अब DMU ऐसी यूनिवर्सिटी की। भाई DMU यूनिवर्सिटी में जो मेन वजह थी वो मुझे भाई सबसे बड़ी वजह थी कि इन्होंने मुझे 50% स्कॉलरशिप दी थी, जो कि सबसे बड़ी और मेन वजह थी, क्योंकि 50% स्कॉलरशिप ये भाई एक बहुत ही मायने वाली बात है कि एक बहुत बड़ी अमाउंट थी जो कि मेरी फ़ीस में से डिडक्टिव हो चुकी थी
اور باقی کی فیس میں ایزیلی پے کر سکتا تھا. اور باقی یونیورسٹیز تھی وہ کوئی 2000 پاؤنڈ کوئی 3000 پاؤنڈ اتنا دے رہی تھی, کوئی 1500 پاؤنڈ دے رہی تھی اسکالرشپ. تو جو سب سے بڑی آفر تھی وہ مجھے ڈی مورفورڈ یونیورسٹی کی طرف سے ملی تھی, جو کہ 8000 پاؤنڈ مجھے اسکالرشپ ملی تھی. تو بھئی یہ سب سے مین وجہ تھی. اور دوسری بات یہ کہ لیسٹر میں بھئی سیکنڈ کنڈیشن یہ تھی کہ لیسٹر میں کام اچھا اور ایزیلی مل جاتا ہے, اور ادھر ایجنسیز بھی بہت زیادہ ہیں جن کے تھرو ہم کام لیتے ہیں. جب ہم ادھر آتے ہیں تو ہم بھئی ایجنسی سے کانٹیکٹ کرتے ہیں تو وہ ایجنسی ہی ہمیں کام دیتی ہیں. وہ مختلف جگہوں پہ مختلف ویئر ہاؤس کمپنیز میں ہمیں بھیجتی ہیں کام کرنے کے لیے. تو ادھر بھی بندہ اچھی خاصی ارننگ بھی کر سکتا ہے, یونیورسٹی کے ساتھ ساتھ اپنی فیس بھی ایزیلی پے کر سکتا ہے. تو یہ سیکنڈ آپشن ہوگی کہ جو کہ ہم یونیورسٹی یہ چوز کرنے کی بڑی وجہ تھی. اور تیسری وجہ یہ تھی کہ بھئی جو لیسٹر یونیورسٹی ہے لیسٹر سٹی ہے, تو اس میں بھئی بہت زیادہ ایشین لوگ رہتے ہیں اس سٹی میں. تو اچھی سٹی ہے اور اتنی نہ تو بڑی ہے اور نہ ہی یار بھئی اتنی چھوٹی ہے. تو ضروریات کی جو بھی چیزیں وہ بندہ ایزیلی فائنڈ کر سکتا ہے, یہاں سے ایزیلی لے سکتا ہے. آپ کو کہیں اور جگہ پہ جانے کی ضرورت نہیں ہوتی. جیسے کہ میں بھئی گھر کے سامنے ہی پاک فوڈ ہے, تو وہاں سے ہم ایزیلی جو کہ ہمیں ضروریات کی چیزیں ہوتی ہیں ہم لے سکتے ہیں. اور اس کے ساتھ اگر 2 منٹ کی واک پہ آگے جائیں تو وہاں پہ ہم بھئی میں روڈ کا نام نہیں لوں گا, تو وہاں پہ ہم جو کہ کھانے کی ضروریات جتنی بھی ہیں ریسٹورنٹ اور ٹیک اوے فاسٹ فوڈ اور جو بھی بھئی آپ کی ضروریات ہیں آپ ایزیلی یہاں سے لے سکتے ہو. یہاں سے کوئی بھی چیز میرے خیال سے ایسی نہیں ہوگی جو کہ ہم جیسے کہ ایشیا سے آتے ہیں ہمیں یہاں سے لینے میں کوئی دقت ہو, کوئی پریشانی ہو, تو ایسی کوئی بات نہیں ہے بھئی. اور اس کے ساتھ ساتھ بھئی ادھر ایشین لوگ بہت زیادہ ہیں, جیسے کہ بنگلہ دیش سے, انڈیا سے, پاکستان سے بہت سارے لوگ ادھر پائے جاتے ہیں. تو ہم بھئی ادھر ہم ایزیلی اپنا جو کہ ہم جب نئے آتے ہیں تو ہم کو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا, ہمیں کوئی دقت نہیں ہوتی ادھر. جیسے کہ بندہ جب نیا زیادہ ہی گوروں میں جا کے رہنا پڑے اس کو, تو وہ اس کو ہوم سکنس اور اس طرح کی بہت سی چیزوں کو وہ مس کرتا ہے. اور وہ کھانے پینے کی چیزیں اور جو بھی ضروریات کی چیزیں جہاں پہ گورے زیادہ ہیں تو اوبویسلی وہاں پہ جو کہ گورے چیزیں جو یوز کرتے ہیں انہی حساب سے وہاں پہ وہ چیزیں اویلیبل ہوں گی. لیکن ادھر ایسی کوئی بات نہیں ہے. تو اس وجہ سے ایشین لوگ زیادہ رہتے ہیں, حتیٰ کہ ایشین لوگوں کے ہی زیادہ تر کاروبار ہیں ادھر. تو ہمیں کوئی جب آتے ہیں نئے تو ہمیں کوئی کمیونیکیشن سکل اور اس کے علاوہ کام ڈھونڈنے میں اور اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری جو کہ چیزیں ہیں جن کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ سٹی میں نے چوز کی. اور وہ جو میں نے آپ کو بتایا کہ مجھے انہوں نے 50% اسکالرشپ دی, تو یہ سب سے بڑی میرے لیے گڈ لک تھی. اور بھی بہت سارے اسٹوڈنٹ ہیں جن کو 50% اسکالرشپ ملی ہے میری کلاس میں. اور اس کے علاوہ بھئی پارکیں تو پورے یو کے میں ہی ہر جگہ پہ بہت زیادہ پائی جاتی ہیں, ان کا اتنا کوئی بڑا ایشو نہیں ہے کہ اس سٹی میں کم پائی جاتی ہیں اس سٹی میں زیادہ پائی جاتی ہیں. بھئی ادھر بھی ہر جگہ پہ یو کے میں ہر جگہ پہ یہ ایک ویل ڈیولپڈ کنٹری ہے, تو یہ پارکنگ اور ٹریز اور انوائرمنٹ کا بہت خیال رکھتے ہیں. ویدر بھئی ایک چیز کے لحاظ سے تو اچھا نہیں لگتا کہ بھئی ادھر زیادہ ٹھنڈ پڑتی ہے, لیکن دوسری طرف دیکھا جائے تو ادھر جو کہ آکسیجن ہے وہ آپ کو صاف ملے گی. اور اس کے علاوہ ایئر ہے وہ بھی آپ کو یہ ایسے جیسے کہ ہماری کنٹریز میں ہوتا ہے دھول گٹا یہ جو بھی چیزیں گرد و غبار ان میں پائی جاتی, لیکن ادھر بھئی ایسی کوئی چیز نہیں ہے. تو اس لحاظ سے بھی یہ کنٹری بھی اچھی ہے. اور بھئی جو کہ انٹرنیشنل اسٹوڈنٹ ہیں ان کے اسٹوڈنٹ کو بہت سپورٹ کرتی ہے یہ کنٹری. اور میری بھئی یونیورسٹی کی رینکنگ بھی بہت اچھی ہے, ٹاپ رینکنگ میں آتی ہے, اور ایوارڈ کے لحاظ سے بھی اچھی یونیورسٹی ہے. میں نے 2-3 چیزیں آپ سے شیئر کرنی تھیں جو کہ میں نے آپ سے شیئر کی ہیں, اور ان چیزوں کو آپ بھی مد نظر رکھیں جو کہ انٹیک جنوری کا پلان بنا رہے ہیں, جو کہ انٹیک جنوری کے علاوہ 2023 میں آنے کا پلان بنا رہے ہیں. تو ان چیزوں کو بھئی آپ بھی مد نظر رکھیں کہ آپ کو کون سی سٹی اچھی لگتی ہے اور کون سی یونیورسٹی, تو یہ چیزیں آپ مد نظر رکھنی چاہیے. اور اس کے علاوہ بھئی
میری کچھ بہنیں کمنٹ کرتی ہیں کہ بھئی ہمارے لیے کون سی جابز جو کہ اویلیبل ہیں، ہم کون سی جاب کر سکتی ہیں یو کے میں ایز اے اسٹوڈنٹ. تو بھئی انشاءاللہ جو نیکسٹ ویڈیو آئے گی تو میں اپنی بہنوں کے لیے جو بھی جابز ہیں جو کہ گرلز جاب ہیں ان پہ ایک پوری بھئی ریسرچ اور تیاری، تھوڑی سی ہمیں انفارمیشن اکٹھی کرنی پڑتی ہے، اس حساب سے پھر ویڈیو بنتی ہے. تو میں انشاءاللہ جو کہ کمنگ ویڈیو آئے گی وہ انشاءاللہ میں اسی ٹاپک پہ بناؤں گا. تو مجھے پہلے نہیں پتہ تھا کہ کچھ بہنیں بھی ویڈیو دیکھتی ہیں. تو بھئی انشاءاللہ جو بھی آپ کے کویشچن ہے میں انشاءاللہ کمنٹ آپ کو پڑھتا ہوں اور اس حساب سے جو نئی ویڈیو ہوتی ہے میں اس حساب سے بناتا ہوں. تو یہ ویڈیو میں نے بیسیکلی وہی ویڈیو آپ کی بنانی تھی، لیکن میری کوئی اتنی پریپریشن نہیں تھی اس پہ، تو اس وجہ سے وہ ویڈیو میں نے نہیں ابھی بنائی. تو انشاءاللہ جو نیکسٹ ویڈیو ہوگی وہ اسی ٹاپک پہ ہوگی. تو بھئی ویڈیو کو کرتے ہیں اینڈ. جب تک نئی ویڈیو نہیں آتی تب تک کے لیے اللہ حافظ.